محسن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن بھائی، جو لوگ ناجائز منافع خوری کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریف قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ان کے مال کے حرص نے یا مال کے ہوس نے ان کو غافل کر دیا یہاں تک کہ وہ قبروں تک جا پہنچے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو لوگ ناجائز منافع خوری کہہ لیں یا مال کے ہوس میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں اور جائز اور ناجائز کا فرق مٹا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ تنبیہ فرما رہا ہے کہ تمہاری یہ غفلت ایک دن ایسی ہوگی کہ تم قبر تک پہنچ جاؤ گے، تمہیں پتہ ہی لگے گا تم نے یہ کیا کر دیا۔ پھر آپ نے جو بات کہی کہ منافع خور یا ذخیرہ اندوزی جو کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص منافع خوری کرتا ہے یا ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے کوڑ کا مرض یا برس کا مرض دے دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور کوڑ یا برس کا جیسے ایسا مرض دے دیتا ہے، جیسے پہلے تو کوڑ اور برس ہوتا تھا، ایسا مرض جو مفسرین نے محدثین نے فرمایا کہ آخر میں اس کا ایسا مرض لاحق ہو جاتا ہے جو لا علاج مرض ہو، جسے لوگ عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات کہ منافع کی اس کی مقدار یہ سمجھ رہے ہیں کہ برکت ہو رہی ہے، آخر میں یہ مفلس اور غربت کی شکل میں دنیا سے جائے گا۔ یعنی کہ دیکھا جائے تو یہ شروعات میں سمجھ رہا ہے کہ میں نے اتنا منافع کما لیا اتنا کما لیا، لیکن جب آخر انجام ہوگا دنیا میں تو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ دو چیزیں اس کو ملیں گی۔ پہلا ایسا مرض جسے برس کا مہینہ مرض کا، دوسرا یہ غربت میں مفلسی میں جائے گا۔ تو یہ شخص جو کہ منافع کر رہا ہے یا پھر ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے اس بات سے ڈر جائے۔ اچھا محسن بھائی، رمضان المبارک میں یہ بات سب کو پتہ ہے کہ ایک نیکی کرو تو ہمیں زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جو طاق راتیں ہوتی ہیں تو ہزاروں راتوں کے برابر ہوتی ہے۔ ایسے ہی مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ناجائز منافع خوری آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے، تو جو پھر اس مہینے میں گناہ کرے گا تو کیا اسے بھی گناہ اتنا زیادہ ملے گا؟ کیا سوال کیا، زبردست، ماشاءاللہ، بات بالکل ایسی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے نا، اسی طرح بندہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے رمضان بھی ایک حرمت والا مہینہ، جس میں فساد کرنا، جھگڑا کرنا یا گناہ کے کام کرنا سخت ممانعت ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں حرمت والا مہینہ، جو رسول نے فرمایا۔ اسی طریقے سے اس کی حرمت اتنی زیادہ ہے کہ جب نیکیاں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان جانتا ہے کہ یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے، اس میں روزے فرض ہیں، تو لہٰذا اگر اس میں جان کر کچھ گناہ بھی کرتا ہے تو گناہوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور ایک گناہ کا بدلہ کئی گناہ کا اس کو ارتکاب کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ اس کے نامہ عمل میں ایک گناہ نہیں لکھا جا رہا ہوتا بلکہ زیادہ گناہ لکھے جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جان کر ہی گناہ کر۔ ایک مثال کے طور پر ایک عالم ہے، جیسے میں ایک عالم ہوں، مفتی ہوں، مجھے ایک علم ہے ایک پہلو کا، ایک مسئلے کا، میں جان کر وہ گناہ کروں تو کیا مجھے اس کی سزا زیادہ ملے گی، یا وہ شخص جو جانتا نہیں ہے، اسے علم نہیں ہے، پھر وہ گناہ کرے گا تو اسے زیادہ ملے گی؟ مجھے ہی ملے گی نا، کیونکہ میں نے اس کو، میں جانتا ہوں بھی اس مسئلے کو، پر میں پھر بھی وہ گناہ کر رہا ہوں، تو مطلب یہ کہ پکڑ اس شخص کو ہے اس گناہ کی جب وہ جان گیا ہے۔ اچھا محسن بھائی، یہ لوگ جب ان سے بات ہوتی ہے کہ میں ایسے پروگرام کرتا رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم تو منافع کما رہے ہیں، تو تھوڑا سا پہلے یہ بیان کیجئے گا منافع اور ناجائز منافع میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کے بعد میں اگلا سوال کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے منافع سے مراد یہ کہ ایسا منافع جب آپ، یعنی کہ مثال تو آپ ایک کپڑے کا کاروبار کر لیں، جیسے یا کوئی بھی کاروبار، اشیاء خردنوش پہ آتے ہیں، ایسا منافع جس میں عرف عام میں رعیت یا لوگوں کو پریشانی نہ ہو آپ کے منافع ہونے سے، اور وہ تنگ دل نہ ہو۔ تنگ دل سے مراد کہ وہ مجبور نہ ہو جائیں کہ یار یہ تو ہمیں لینا ورنہ ہم مر جائیں گے، ایسے منافع کو، یعنی ایسے منافع کو اسلام نے منع فرمایا ہے۔ ہاں، ایسا منافع جس میں لینے والا اور دینے والا باخوشی اس کو منافع سے لے رہا ہو، اور اشیاء خرد و نوش میں یہ یاد رکھیے گا، ایک تو ہوتا ہے کہ اسپیسیفک چیز لینا، جیسے کوئی خاص قیمتی کپڑا ہے تو وہ لے لیں، لیکن ضرورت عام کی چیزیں، چینی ہے، آٹا ہے، بالکل ان چیزوں میں جان بوجھ کر ایسا منافع کر دینا کہ عام عوام الناس کے، یعنی کہ حیثیت سے یا حیثیت خرید سے وہ پہنچ سے دور ہو جائے، تو اس میں منع فرمایا کہ ایسا منافع نہیں۔ اچھا، ان سے جب بات کرو تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے
اس وجہ سے ہمیں اتنا منافع رکھنا پڑتا ہے۔ اس میں 2-3 ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم لے کے آتے ہیں تو رستے میں ہمیں رشوتیں دینی پڑتی ہیں الگ الگ مقامات پہ، کبھی ہم سے کوئی لے رہا ہے پھر وہ ہم سے منڈی والے لیتے ہیں، تو وہ سارا جو پھر خرچہ بناتے ہیں تو یہ پھر ہمارا منافع نہیں نکلتا ہے۔ دیکھیں، رشوت لینا دینا وہ تو دونوں بات ہے کہ جو دے رہا ہے وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے، جو لے رہا ہے وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں مجبوری کے تحت دے رہے ہیں ورنہ ہماری گاڑی بند کر دیں گے۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ مجبوری کے تحت دے رہے ہوں، لیکن اس سے کیا عوام الناس پر اس کا بوال ڈالیں گے؟ شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی کیا بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی جان چھڑانے کے لیے کسی کو نقصان دے رہے ہیں، جیسے حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا ہے وہ شخص، بئس العبد کا جو لفظ استعمال فرمایا کہ برا ہے وہ شخص جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو خوش ہوتا ہے اور جب قیمتیں گھٹتی ہیں تو غمگین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہو گیا۔ تو بات یہ کہ منافع کو تو ایسا لیں کہ جس میں عرف عام میں خاص طور پہ جو اشیاء خرد و نوش ہیں، اس میں تو آپ بالکل بھی یہ جائز نہیں کہ آپ اتنا منافع بنا دیں جو ضرورت خرید سے بڑھ جائے، بلکہ بھلے آپ کو وہاں سے مہنگا آ رہا ہے تو آپ یہ جو گورنمنٹ یا قاضی وقت نے جو مقرر کر دیا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اوپر سے زیادہ تجاویز کر کے اور منافع لے رہے ہیں تو یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہوگا۔ بالکل جی، اور بہت سارے اس میں یہ بھی سوال ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے کچھ ایریاز بھی بٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی فلانے ایریا والا ہے تو وہ کہتا ہے جی وہاں تو اتنا ہی مہنگا بیچ دو، خرید لیتے ہیں لوگ، کچھ ایریا ہے وہاں پر لوگ کم لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں، لیکن جو لوگ بھی ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں ان کا انجام بہت برا ہونا ہے۔ وقتی طور پہ آپ کو لگ رہا ہے آپ کی جیبیں بھر گئی ہیں، لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو آپ کے اعمال بھی بالکل مائنس ہو گئے اور جیبیں تو بعد میں خالی ہو ہی جاتی ہیں۔